زندگی تحریک میں اور مدارس کو زندہ کرنے میں اور مدارس کی تحریک کو آگے بڑھانے میں گزر گئی ہے۔ پیرانہ سالی اور بیماری کے باوجود حضرت مولانا عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم محتمیم مدرسہ فیضان رحیم مرزا پور یہاں تشریف فرما ہے، اور میں حضرت کا بہت ہی ممنون و مشکور ہوں کہ حضرت مولانا نے ہر اعتبار سے اس پروگرام میں ہماری حوصلہ افزائی کی اور ہمارا یہ سمجھیے کہ کاندھے پر ہاتھ رکھ کر ہمیں آگے بڑھایا اور حوصلہ دیا، اور بہت کچھ حوصلہ دیا۔ میں اس حوصلے کو یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ میں بہت ہی ممنون و مشکور ہوں مولانا عبدالرشید صاحب کا، مولانا طاہر صاحب کا، اور بہت سے یہاں پر ذمہ دار حضرات ہیں جنہوں نے ہر اعتبار سے دلاسا دیا اور اس کام کو آگے بڑھایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو ہمارے سروں پر عزت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ قائم و دائم رکھے۔ میں حضرت مولانا کی بیماری اور حرارت کو دیکھتے ہوئے درخواست کرتا ہوں کہ آپ وہیں بیٹھ کر اپنے ملفوظات سے اور مختصر جو تحریک ہے اس سے ہم سب کو آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ معزز علماء کرام اور ہمارے سبھی بزرگان دین، سرپرستان حضرات اور فلڈال میں سے بھی ذمہ دار حضرات تشریف فرما، آپ کے اور ہمارے لیے آج کا دن بڑا ہی کا نام سبق آمیز ہے۔ محترم حضرات، جس شخصیت کے بارے میں آج یہ سیمینار عمل میں آیا ہے، سب سے پہلے تو میں ان سبھی حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسی شخصیت جس کے اندر اپنے ہی خاندان کا نہیں، اپنی برادری کا ہی نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ پورے علاقے اور پورے عالم کا ایک فکر لیے ہوئے تھے، ایسا درد تھا حضرت کے اندر، آج کن الفاظ میں ان کو بیان کیا جائے۔ جیسا کہ ہمارا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بار بار پڑھتے ہیں، کیا صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی تواضع کے ساتھ سلام کیا کرتے۔ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قریب لگایا کرتے تھے۔ بعین ہی حضرت مولانا طاہر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر ایسا خلوص، ایسی تواضع، ایسی للہیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی، ہر ایک کو اپنے قریب لگانے کی کوشش کرتے تھے۔ میں آپ حضرات کے سامنے کیا بتلاؤں، رائے پور کے قریب مرزا پور ہے، اور دینی ادارہ ہے۔ حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے 1905 میں اس کی بنیاد رکھی، اور وہ سلسلہ جو ہے برابر تعلیمی اعتبار سے الحمدللہ چلتا رہا، اور اکابرین کی نگرانی میں کافی حد تک الحمدللہ سے نے کام کیا۔ سن 1971 میں میں نے بھی، اور ہمارے پاس یہاں میرے بہت قریبی ذمہ دار بھی ہیں اور محبت رکھنے والے مولانا محمد طاہر صاحب، ہم نے سن 71 میں کیا نام فراغت حاصل کی۔ حضرت مولانا طاہر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی ادھر تشریف لے جایا کرتے تھے، ایک درد ہوتا تھا کیا نام اس مدرسے کا۔ بار بار چونکہ میں اکثر حضرت مولانا مفتی عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہا کرتا تھا، حضرت فرماتے اس عبدالرشید کو آپ ہمیں دے دو، وہ مدرسہ فیضان رحیمی جو آج ویرانی کی شکل میں ہے،
کل ہم حضرت صاحب رحیم صاحب کو کیا جواب دیں؟ اس طرف کے ساتھ جو ہے بار بار ہے مولانا مفتی عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں درخواست فرمایا کرتے ہیں، اور انہی کی جدوجہد اور انہی کے کاوش کی بنیاد پر جو ہے الحمدللہ ہمارے سارے اکابر نے ماشاءاللہ ان کے ساتھ لگا کر مجھے سیاہ کار کو ناکارے کو وہاں کے لیے کیا نام سونپ دیا، الحمدللہ وہاں کام کرنا شروع۔ حالات پڑے آئے، ڈٹ کر کے حضرت مولانا زاہد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مقابلہ کیا۔ آج ان کی الفاظ میں آپ کے قابل میں بیان کروں، ارے مولانا طاہر صاحب ہاتھ نصیب فرما ہے، یہ سارے حالات کا پتہ ہے کس کس انداز سے کیا نام حالات ہے۔ جب مولانا زاہد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سن 88 میں جو ہے ان کی زندگی کا آخری پروگرام تھا، سن 88 میں جو ہے ہم نے کلام دعوت دی اور بہت سارے بچیوں نے کلام پاک ان کے پورے کرائے، اور حضرت نے جو ہے جو نصیحتیں وہاں بیان فرمائی، جو تقریر کی، جو وعظ و نصیحت کی، اللہ اکبر کیا عجیب بات تھی حضرت مولانا زاہد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ہمارے استاد الاساتذہ جن کے ہزاروں کی تعداد میں کیا نام حفاظ کرام کا نام تیار ہوئے، حضرت حافظ عبد الکریم صاحب، حافظ اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرزا ہی کے رہنے والے تھے، انہوں نے یہ فرمایا کہ مولانا کی تقریر تو میں ہمیشہ سنتا ہوں، لیکن آج جو درد کیا نام حضرت مولانا زاہد حسن صاحب کی تقریر کے اندر ہے میں اسے کس حال میں بیان کروں۔ یہ سن 88 میں آخری سفر تھا حضرت کا کلام مرزا پور کا۔ جب وہاں سے فارغ ہوئے میرے سے فرمایا کہ بھائی مجھے کلام رائے پور چھوڑ کر کے آؤ۔ سواری کا کوئی انتظام نہیں تھا، وہ حالات ایسے تھے کہ دارالعلوم کے علاوہ کسی مدرسے میں کوئی گاڑی کا انتظام نہیں تھا، 4 ویلر کا انتظام نہیں تھا۔ اب ایک ٹرک سے والے کو کہا اس کے ساتھ بیٹھ کر کے پھر حضرت بھی اور ہم بھی کلام رائے پور پہنچ گئے، اور یہ فرمایا عبدالرشید خانقاہ چلاؤ اور ان خانقاہوں سے تعلق رکھو، روحانیت آئے گی۔ میرا اگلے روز عمرے کا سفر تھا، مولانا طاہر صاحب میرے ساتھ تھے، تو جناب ہم کیا نام وہاں عمرے میں عمرہ کر رہے تھے، طواف کر رہے تھے، حضرت مولانا زاہد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں حضرت مولانا سید حسن مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے فرمایا عبدالرشید کچھ معلوم ہے؟ مہاجی کیا حضرت؟ کہ ارے حضرت مولانا زاہد حسن صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ مطاف کے اندر طواف کرتے ہوئے ہمیں کیا نام یہ بات معلوم ہوئی، اسی وقت ہم نے کیا نام حضرت کے لیے بھی طواف کیا۔ اور میرے دوستوں عزیزوں، حقیقت بات یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو ان کی زندگی، ان کا نمونہ اپنی زندگی کے اندر ڈال لینا چاہیے۔ ایک ایک مدرسے سے کیا نام ان کا تعلق تھا، ایسی طرف تھی اللہ اکبر، پیدل پیدل سفر کرتے چلے جایا کرتے۔ آج ہم سواری کے باوجود جہاں تقاضا ہوتا ہے وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میں اپنے سبھی محبین حضرات سے، یہاں اکثر و بیشتر مدارس کے ذمہ دار حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میرے عزیز ساتھیوں، مجھے ڈر لگتا ہے چھوٹی کا نام چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی۔ ہمارے اندر جتنا اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی، تواضع ہوگی، اتنا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو آگے بڑھائیں گے۔ حدیث ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ جہاں ہم بیٹھے ہوئے یہاں بھی کیا نام حضرت کا بہت تعلق رہا ہے اور بہت سارے اداروں کے ذمہ دار رہے ہیں، اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے۔ حضرت مولانا زاہد حسن صاحب حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب کے بھی اجل خلفاء میں تھے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بھی اجل خلفاء میں تھے، اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جن کی کیا نام ہے نسل مولانا حفیظ اللہ صاحب، ان کے پوتے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ہے جی، ان سب ہی کی خلافت اور مذاق حضرت مولانا زاہد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔
ہے جی الحمدللہ اللہ اکبر کتنا بڑا مقام تھا ہم سمجھ نہیں پائے اور آج بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ میرے دوستوں عزیزوں میری آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ آپ یہاں تشریف فرما ہیں، 3 مرتبہ الحمد شریف قل هو اللہ شریف پڑھ کر کے انہیں احسان ثواب کر دیں، اور اس سے زیادہ میری طبیعت سلمہ ایسی ہے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہم سب کو مدارس والوں کو للہیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے حالات ہیں ان میں آج اجتماع جو ہے اس کی بھی خوب کیا دعا کرے، اے اللہ ان دین اداروں کو جس طریقے سے تو نے آج تو قائم رکھا ہے اور اس دعا میں سے پوری دنیا کے اندر علم پھیل رہا ہے۔ میرے دوست دعابا کس کو کہتے ہیں؟ گنگا اور جمنا کے بیچ کا علاقہ، یہ سارا ضلع سہارنپور سے کیا نام ہے ہاتھ سے لے کر کے گنگوں کو کیا نام سے گہری تک یہ علاقہ کہلاتا ہے۔ اس میں علماء اہل اللہ اللہ نے بہت بڑے پیدا فرمائے ہیں، اللہ جل شان اور حضرات کے قبروں کو نور سے منور فرمائے، اور بھئی یہاں سے علم سارے عالم کے اندر پھیلا ہے۔ آج یہ درد بہت ساری قیام جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے اندر پھیل رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس دشمنی کو ان غیروں سے اللہ اسلام کی حفاظت فرمائے، اسلام والوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے مدارس کی خانقاہوں کی تبلیغی مراکز کی اللہ جل شانہ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ میں اپنے محترم مولانا حبیب اللہ صاحب کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے واقعہ یہ بہت دنوں سے سلسلہ زمان کے اندر آ رہا تھا، ارادے کر رہے تھے، لیکن الحمدللہ انہوں نے اپنے سارے کام پیچھے کچھ ڈال کر کے اس کام کو قدم بڑھایا۔ اللہ ان کے علم و عمل میں خوب برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔